القارعة ما القارعة؟ وہ سورت جو دلوں کو ہلا دیتی ہے، سورۃ القارعہ۔ یہ سورت قیامت کے دن کے بارے میں ایسی حقیقتیں بیان کرتی ہے جو انسان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ آئیے آیات کو ایک ایک کر کے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور دل پر اثر لیتے ہیں۔ اللہ پاک پہلی آیت میں فرماتے ہیں، القارعة، کھڑکا دینے والی قیامت۔ سوچئے یہ ایک ایسا دن ہوگا جس کی آواز اور جھٹکے انسان کے دل کو لرزا دیں گے۔ القارعہ کا مطلب ہے وہ زوردار جھٹکا دینے والی آفت جو ہر دل کو ہلا دے۔ یہ نام قیامت کی شدت اور ہولناکی کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ نے اس دن کا نام ہی ایسا رکھا جو دلوں کو دہلا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے، وہ کھڑکا دینے والی قیامت کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ دن اتنا ہولناک ہوگا کہ ہماری عقل اور تصور بھی اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ بار بار سوال کرنے کا مقصد قیامت کی شدت کو ذہنوں میں بٹھانا ہے، یعنی اگر تم اپنی عقل سے قیامت کو سمجھنا چاہو تب بھی اس کی حقیقت تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ اب اللہ پاک اس دن کے مناظر بیان کرتے ہیں۔ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجيوش، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ ذرا سوچئے، پہاڑ جو ہمیں سب سے مضبوط لگتے ہیں اس دن روئی کی طرح اڑ جائیں گے، اور انسان جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے بے بس پروانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا۔ انسانوں کا پروانوں کی طرح ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس دن خوف اور بے بسی کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، کوئی سہارا نہ ہوگا، اور پہاڑوں کا روئی کی طرح ہونا یہ دکھاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط چیز بھی اللہ کے حکم سے بکھر جائے گی۔ پھر اللہ کامیاب لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس جس کے اعمال کے پڑلے بھاری ہوں گے وہ خوشحال زندگی میں ہوگا۔ سوچیں کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر ہمارے اعمال کا وزن بھاری نکلے تو ہمیں جنت ملے گی، وہ زندگی جس میں کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہیں۔ میزان یعنی اعمال کا ترازو، جو شخص ایمان اور نیک عمل کے ساتھ آئے گا اس کے اعمال بھاری ہوں گے اور وہ جنت کی راحتوں میں داخل ہوگا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر نیکی قیمتی ہے، چاہے وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے اعمال کے پڑلے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اگر نیکیاں کم رہ گئیں تو جہنم کا گڑھا ٹھکانہ ہوگا۔ ہاویہ جہنم کے اس گڑھے کو کہتے ہیں جہاں انسان کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ انسان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ اس نے دنیا میں آخرت کو بھلا دیا تھا۔ پھر اللہ اس انجام کو اور کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا هِيَهْ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ کوئی عام آگ نہیں، یہ آخرت کی ایسی آگ ہے جو دنیا کی سب سے بڑی آگ سے بھی زیادہ شدید ہے۔ دنیا کی آگ انسان کو جلا دیتی ہے، مگر جہنم کی آگ انسان کو توڑ پھوڑ کر بھی زندہ رکھتی ہے۔ اس آیت میں قیامت کی جہنم کا شدت سے ذکر کیا گیا ہے۔ مقصد انسان کو ڈرانا اور اس کے دل کو جھنجھوڑنا ہے تاکہ وہ دنیا کی عارضی لذتوں میں نہ کھو جائے، بلکہ آخرت
آخرت کے لیے تیاری کرے۔ یہ تھی سورۃ القاریہ، ایک ایسی سورت جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی صرف ایمان اور نیک اعمال میں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آئیں اپنی زندگی کو ایسے اعمال سے بھر دیں جو قیامت کے دن ہمارے پڑھلے بھاری کر دیں۔ یہ ہے روشنی کا سفر 12۔ قرآن کی روشنی کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ہماری زندگی بھی روشنی سے بھر جائے۔